میں نور محمد جلال صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا، اور یہاں پہ یہ بات کافی ہے کہ اسٹیج پہ میرے جو میں کبھی کبھی اپنے ساتھ اس ملک کے 10-15 چیدہ شخصیات کو میں کرتا ہوں کہ وہ 10-15 چیدہ شخصیات کون ہیں، اس میں 4-5 ادھر ماشاءاللہ موجود ہیں، تو وہ شخصیات اگر آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور آپ پہ اپنی عقیدت اور محبت نچھاور کرتے ہیں تو یہ بڑی قسمت والے لوگوں کو یہ سعادت ملتی ہے۔ اور 50 سال اگر کوئی تسلسل کے ساتھ حضور کے دروازے پہ کھڑا ہے اور اپنی مدحت اور عقیدت اور محبت نچھاور کرتا ہے، یہ کوئی معمولی سعادت نہیں ہے۔ میں گفتگو کو طول نہیں دینا چاہتا، اور اصل بات یہ ہے کہ تصوف میں لکھا گیا ہے، تصوف کی کتابوں میں، کہ جب انسان ذاکر بن جاتا ہے، اللہ کی ذکر میں لگ جاتا ہے، تو ذاکر کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے، وہ مذکور بن جاتا ہے۔ اس ذاکر کی لوگ پھر ذکر کرتے ہیں، اور جو مادح ہوتا ہے، نبی کے دروازے پہ کھڑا ہو کے مدحت کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ ممدوح بن جاتا ہے، لوگ اس کی مدحت اور اس کی پذیرائی اور اس کی صفت پر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ریوارڈ دیتا ہے، بدلہ دیتا ہے، تو اس طریقے سے دیتا ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جائے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جو رسول اللہ کا ہو جاتا ہے رسول اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اور یہ امام شرف الدین بصیری بہت ہی مدحت کے امام گزرے ہیں، تو بادشاہوں کے قصیدے لکھتے تھے، اور پھر ایک دن خیال میں آیا کہ بہت زیادہ بادشاہوں کی مدحتیں لکھیں، تو دونوں جہانوں کے جو بادشاہ ہے وہ سید الاولین والآخرین ہے، تو آج اس کی مدحت لکھو، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اور وہ لکھا، جو بادشاہوں کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے وہ کسی کو یاد نہیں ہے کہ کیا لکھا ہے، لیکن قرآن کے بعد جو چیز سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے وہ ہے مولایا صلی وسلم دائما ابدا۔ پوری دنیا میں اس زبان سے، عربی سے کوئی واقف ہے وہ بھی پڑھتا ہے، واقف نہیں ہے وہ بھی پڑھتا ہے۔ اور وہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں اس کو لکھ رہا تھا تو میں نے لکھا، رات کے وقت لکھ رہا تھا کہ فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم کی انتہا یہ ہے کہ وہ بشر ہے۔ کہتے آگے مجھے نہیں آ رہا تھا کہ کیا لکھوں، بہت سوچ بچار کے بعد جب آنکھ لگ گئی، سو گیا، تو حضور نے خواب میں فرمایا کہ آگے لکھ دو، وَأَنَّهُ وَخَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ۔ آگے لکھ لو کہ علم کی انتہا ہے کہ وہ بشر ہے، لیکن وہ اللہ کی بشریت میں، اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین ہے۔ یہ الحمدللہ میں ایک بات بتاؤں کہ ہماری اصل ثقافت جو ہے وہ یہی ہے، جس کو آپ کلچر کہتے ہیں، وہ کثافت جو ثقافت کے نام پہ مروج ہے وہ ہمارا کلچر نہیں ہے۔ ہمارا مسلمانوں کا، جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، ان کا اصل جو ثقافت ہے اور ثقافت کے رنگ ہے وہ یہ نعت خوانی ہے۔ اور ٹھیک ہے، مکسنگ اس میں ہو گئی ہے، کچھ اس میں ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے، لیکن آپ جیسے لوگ آگے بڑھیں گے تو واپس یہ اپنے اصل کی طرف لوٹ سکتی ہے۔ اپنی نعت کا جو کلچر ہے اور نعت کا جو فن ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ نعت کا فن
ادب کا اور شاعری کا سب سے باریک فن ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ حضور کی مدحت کر رہے ہیں، شاعری کے نظم کے، قافیہ کے، ردیف کے کچھ اور تقاضے ہوتے ہیں اور حضور کے ادب کے کچھ اور تقاضے ہیں۔ حضور کا مقام یہ ہے کہ باخدا دیوان باشی با محمد ہوشیار، اللہ کے ساتھ دیوانگی والا معاملہ کرو لیکن محمد کے دربار میں آؤ تو پھر ہوشیار، وہاں پہ آپ نے چوکنا رہنا ہے۔ یہ ایسا چوکنا رہنے والا فن ہے، اس میں نعت گوئی یا نعت خوانی میں جو سنبھل جائے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سنبھل دیا ہوا ہے۔